طالبان کو ہمیشہ اہمیت دی، لیکن اگر طالبان افغانستان پر قابض ہوئے تو سرحد بند کر دیں گے۔ پاکستان افغانستان میں منتخب حکومت کو ہی تسلیم کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں دو ٹوک موقف۔ کہا امریکی انخلا کے اعلان کے بعد طالبان پر دباؤ مشکل ہو جائے گا۔ افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے مفاد مشترک ہیں۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان نئے تعلقات کی ضرورت ہے۔ مودی کی حکومت نہ ہوتی تو بھارت سے تعلقات بہتر ہو چکے ہوتے۔ کشمیر کے حوالے سے نئی دلی میں اجلاس ایک ناٹک تھا جس میں کچھ نہیں نکلا۔ کل کی نشست ناکام، بے سود اور بے مقصد تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ مودی نے کشمیر کی دہلی سے دوری کا اعتراف کیا۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں حالات معمول پر ہیں۔ افغانستان میں UN فورس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مودی آزادی کے لیے عوام عمران خان کی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا میر پور خاص میں خطاب، کہا کہ مہنگائی سے نجات کے لیے پیپلز پارٹی ہی ہے۔ آج کشمیر سے حکومت کا رویہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ سیاسی نہیں ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دودھ، انڈے اور آٹے سمیت کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ۔ انٹرنیٹ اور SMS پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ موبائل فون پر 5 منٹ سے زیادہ کال پر ٹیکس۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا IMF کی 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ 150 ارب انکم ٹیکس لگانے کا بھی کہا گیا۔ سرکاری ملازمین کے میڈیکل پر لگایا گیا ٹیکس واپس لے لیا۔ حکومت نے بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی چیمبر میں اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات۔ GDA نے ملاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال، وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی۔ دیگر اراکین ترقیاتی اسکیموں سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ کٹ موشن جمع کروانے نہ بجٹ کی مخالفت کی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نے صرف نعرے لگائے، ہنگامہ رائے کی۔ حکومت نے بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ MKM کے گورنر نوید کہتے ہیں کہ بجٹ میں سندھ کے شہریوں کے لیے کوئی اسکیم نہیں ہے، اب سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ حلیم عادل شیخ بولے مراد علی شاہ اپنے ٹبر سمیت چور ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اسمبلی میں اپوزیشن نے بجٹ پر اعتراض نہیں کیا۔ FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مزید 6 نکات پر عمل درآمد کا کہہ دیا۔ پاکستان نے 27 میں سے 26 نکات پر مکمل عمل کر لیا۔ ایک پہلو پر بھی کافی پیش رفت کر لی۔ FATF اجلاس میں پاکستان کے اقدامات کو سراہا گیا۔ اکتوبر میں فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی۔ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر جولائی میں آ سکتی ہے۔ سربراہ NCOC عدس عمر نے خبردار کر دیا۔ ٹویٹ میں SOPs پر عمل درآمد، جلد از جلد ویکسینیشن کروانے کی اپیل کر دی۔ جدہ سے کراچی آنے والے 17 مسافروں میں وبا کی تصدیق ہو گئی۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔